نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے کہ تاریخ کو پڑھنے سے پہلے تاریخ پڑھنے کا گر سیکھ لیجئے۔ تاریخ پڑھنے سے پہلے جو ہے تاریخ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ جب تک آپ کو تاریخ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ نے کسی ماہر سے پوچھا نہیں ہے، اتنی دیر تک آپ تاریخ نہ پڑھیں۔ تاریخ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک سانپ ہے، ایک سانپ کو پکڑتا ہے مداری، جو سانپ کو پکڑتا ہے یعنی جو سانپ رکھتا ہے، سپیرا جسے کہتے ہیں، وہ جب سانپ کو پکڑتا ہے اسے پکڑنے کا طریقہ بھی ہے، ڈنگ بھی ہے۔ وہ سانپ کو اس طریقہ سے پکڑتا ہے کہ سانپ اسے ڈنگ نہیں مار سکتا، یعنی اتنی پھرتی کے ساتھ اور اپنی مہارت کے ساتھ وہ سانپ کو پکڑتا ہے۔ پھر پکڑنے کے بعد اس کا ڈنگ نکالتا ہے، ڈنگ نکالنے کے بعد اسی سانپ کو گلے کے اندر ڈال لیتا ہے، اسی سانپ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کے اوپر اچھالتا ہے، اپنی جولی کے اندر رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، تو سانپ اسے کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس نے اس کا ڈنگ نکال لیا ہوتا ہے، تو سانپ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ عام آدمی اگر اس کو دیکھ کر سانپ اپنے گلے میں ڈال لے، پھر سانپ ڈنگ مارے، وہ کہ فلاں آدمی نے بھی تو گلے میں ڈالا ہوا تھا، اسے تو کچھ نہیں کہا، مجھے ڈنگ کیوں مارا ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا وہ تو ماہر تھا، وہ مہارت رکھتا تھا، وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے اس کا ڈنگ نکالا ہوا تھا اور تب اس نے اپنے گلے کے اندر ڈالا تھا، سانپ اس کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح تاریخ ہے۔ تاریخ کو ایک سانپ سمجھو، یعنی کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ پہلے سیکھ لیجئے تاریخ کو پڑھنا کیسے ہے اور تاریخ کا علم جاننا ضروری کیوں ہے۔ یہ بات آپ اپنی ذہن کے اندر رکھیں۔ بعض اوقات جو ہے تاریخ کا علم جو ہے وہ جاننا فرض ہے، اور بعض مرتبہ تاریخ کا علم جاننا جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تاریخ کا علم جو ہے تاریخ کو جاننا وہ جو ہے مستحب ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس تاریخ کو پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس تاریخ کو پڑھنا جو ہے وہ حرام اور جو ہے ناجائز ہوتا ہے۔ اب کس طرح کون سی تاریخ کو پڑھنا جو ہے واجب ہے اور اس کو سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے ہجرت کے بعد جو ہے 5ویں صدی ہجری کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس وقت کے جو مسلمانوں کا حکمران تھا اس کے پاس پرانی تاریخ کی کتاب جو ہے لے کر کے آئے، کچھ دستاویز لے کر کے آئے، پرانے دستاویز اٹھا کے لائے، بادشاہ کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا خیبر کے موقع کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ٹیکس لگایا تھا، وہ ٹیکس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، تم ابھی تک ہم سے وہ ٹیکس وصول کر رہے ہو۔ وقت کے بادشاہ نے کہا دکھاؤ کہاں پہ معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ پرانی جو بظاہر نظر آنے میں بہت پرانی جو ہے اوراق تھے، بہت پرانی دستاویز نظر آ رہی تھی کہ دیکھنے والا دیکھ کے واقعتاً یہ آج سے 500 سال پہلے کی دستاویز ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے لکھی، اس کے اوپر لکھا تھا کہ ہم جو ہے خیبر والوں سے جو ہم ٹیکس لیتے ہیں ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا تھا کہ ہم جو ہے معاف کرتے ہیں، اور نیچے دستخط لکھے ہوئے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب بادشاہ نے وہ دستاویز دیکھی تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا واقعتاً یہ تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور یہ دستاویز بھی پرانی ہے اور اوپر صحابہ کے دستخط بھی ہوئے ہیں، تو ہم ان سے ٹیکس وصول کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت جو ہے تاریخ کے بہت بڑے ماہر جن کو امام ابو بکر اور جن کا لقب جو ہے خطیب بغدادی بھی ان کا لقب ہے، وہ موجود تھے، وہ تاریخ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ یہ دستاویز، مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ واقعتاً یہ انہی کے دستخط ہیں یا نہیں، یہ واقعتاً دستاویز اس دور کی ہیں بھی یا نہیں۔ انہوں نے وہ دستاویز ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس دستاویز کو پڑھا، اس بات کو پڑھنے کے بعد نیچے جب دستخط دیکھے حضرت سعد بن معاذ کے، حضرت امیر معاویہ کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب انہوں نے یہ دستخط دیکھے تو دیکھ کر انہوں نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اب بادشاہ نے بھی دیکھا حیران ہو کر اس نے کہا تم اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ اوپر صحابہ کے دستخط موجود ہیں اور یہ پرانی بات ہے، اور آنکھ بتا رہے ہیں کہ یہ پرانے اور آنکھ ہیں۔ انہوں نے امام ابو بکر نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے غلط ہے
میں تاریخ کو جانتا ہوں، میں تاریخ کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ خیبر جو ہوئی تھی، خیبر کا واقعہ ہوا تھا 7 ہجری کے اندر، خیبر 7 ہجری کو فتح ہوا تھا 7 ہجری کو، اور یہاں پہ دستخط جو لکھے ہوئے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی میں تاریخ جانتا ہوں۔ ان کی شہادت تو جو ہے وہ 5 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کے دستخط 7 ہجری کے بعد کیسے آ گئے؟ کیا یہ قبر سے اٹھ کے آ کے انہوں نے دستخط کر دیے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے دستخط موجود ہے، وہ تو اس وقت 7 ہجری کے اندر ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے دستخط یہاں پہ کیسے آ گئے؟ یہ ایسا پوائنٹ تھا انہوں نے رکھا، وہ لاجواب ہو گئے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب دیکھو تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ اب پڑھنے والا کہے گا مسلمان ظلم کر رہے ہیں، جب ان کے نبی نے تو معاف کر دیا ہے تو یہ کیوں لے رہے ہیں؟ جب یہ تاریخ کے ماہر آئے، تاریخ کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو 5 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ امیر معاویہ اس وقت موجود ہی نہیں، جو ہے مسلمان ہی نہیں تھے، تو وہ اس وقت موقع کے اوپر موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کیسے دستخط کر دیے؟ تو میں نے کہا تاریخ بعض مرتبہ اس کو سمجھنا، اس کا پڑھنا وہ فرض ہوتا ہے۔ وہ فرض کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تاریخ کے اندر دیکھیں، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، یہ تاریخ کے اندر یہ اتنے حضور علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے کہ اپنے نبی کا آئیڈیل، اپنے نبی کی زندگی جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے، اس کو سمجھے۔ اتنا سمجھنا تاریخ کو وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس کے بعد جو ہے دین کی جو ضروریات ہیں، اس کے بارے میں تاریخ کے اندر جو ہے واجب درجے کے اندر وہ تاریخ کے وہ اوراق کہ جن کے اوپر فقہ کے مسائل کی بنیاد ہیں، وہ واقعات یا وہ چیزیں کہ جن کے اوپر فقہ سے مسائل اخذ ہوتے ہیں اور فقہ کے مسائل کی بنیاد ان واقعات کے اوپر ہیں، تو ان کا علم رکھنا واجب ہے۔ یہ کام علماء کا ہے، آپ کا، عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کے ذمہ کام ہے، وہ خود مسائل نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مستحب ہے، مستحب تاریخ کا علم وہ ہے کہ یعنی جس تاریخ کے پڑھنے کے بعد اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان نیک لوگوں کی زندگی کے واقعات تاریخ سے ملیں، جس سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایمان کی کیفیت بڑھ جائے، عمل کی طرف ہماری زندگی آ جائے، تو یہ علم حاصل کرنا تاریخ سے یہ مستحب ہے، اور وہ جو ہے مستحب ہے۔ اور اسی طرح وہ بادشاہوں کے قصے، اسی طرح شعراء کے واقعات اور بادشاہوں کے، کہ جس سے انسان کی ایک ذہن تیز ہو جائے، ان کے واقعات سے انسان کو فیصلے کرنے کا ڈنگ آ جائے، تو یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں، کوئی جو ہے آر نہیں ہے، یہ بھی مستحسن جو ہے کہہ لو کہ بہتر ہے، اس کے اوپر گناہ بھی کوئی نہیں، اس کے اوپر ثواب بھی کوئی نہیں۔ اور اس طرح تاریخ کا وہ علم کہ جو فضول ہے، یعنی ایسے لجانی عشق مجازی کے واقعات، عشق مجازی کی قصے کہانیاں، یہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح تاریخ کے اندر جو ہے وہ واقعات کہ جن کی پڑھنے کے بعد ہمارے دین کے اوپر حرف آئے، ہمارے عقیدے کے اوپر حرف آئے، اور اسلام کی بنیادیں، حضرات صحابہ اکرام، حضرات انبیاء اکرام، ان حضرات کے بارے میں دل کے اندر کچھ میل آ جائے، اس تاریخ کا پڑھنا حرام ہے۔ تو یہ باتیں ساری ذہن میں رکھ کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں رائے ونڈ کے اندر پڑھتا تھا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کے پاس سبق پڑھ رہا تھا، تو کسی موقع کے اوپر انہوں نے تاریخ کے حوالے سے جو ہے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت جو ہے واقعہ سنانا شروع کیا، تو فرمایا میں نے کالج کے دور کے اندر تاریخ بہت پڑھ رکھی تھی اور تاریخ کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا۔ فرمایا کہ جس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو میں نے اعتراضات کرنے شروع کر دے، حضرت یہ ہوا تھا، حضرت یہ ہوا تھا۔ تو فرمایا مولانا جمشید صاحب جواب دیتے رہے لیکن میرے دل کو تسلی نہ آئی، یہاں تک کہ وقت ختم ہوا۔ اگلے دن پھر سبق کے لیے آئے، میں نے پھر اعتراض شروع کر دیے، اعتراض کا جواب وہ دیتے رہے۔ اگلے دن بھی سبق کا وقت سارا ختم ہو گیا لیکن میرے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ فرمایا چوتھے دن جب آئے میں نے پھر اعتراض کرنا شروع کیے اور اپنے آپ کے سمجھنے کی کوشش کی لیکن میرے دل میں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت چوتھے دن مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ جملہ ایسا کہا، چھوٹا سا بظاہر جملہ تھا لیکن میرا دل بھی صاف ہو گیا اور میرے اعتراضات بھی ختم ہو گئے۔ وہ جملہ یہ تھا، مولانا جمشید صاحب نے فرمایا طارق جمیل، صحابہ اکرام جو ہیں وہ دین ہیں
اور دین کو تاریخ سے نہیں سمجھا جاتا، دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو سمجھنا ہے تو ذرا پیچھے آئیں اور پیچھے سے آ کے اپنا رخ سیدھا کریں، قرآن و حدیث کی طرف، سنت کی طرف آئیں، تو پھر تمہیں صحابہ کا مقام اور صحابہ سمجھ آئیں گے۔ فرمایا وہ جملہ ایسا تھا، میرا دل بھی صاف ہو گیا، اعتراضات بھی میرے ختم ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تاریخ کو پڑھنے سے پہلے ان باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، پھر تاریخ پڑھیں، پھر آپ کو تاریخ ڈنگ نہیں مارے گی۔ میں نے کہا تاریخ سانپ کی طرح ہے، اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، کسی عالم سے، کسی ماہر سے سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ سمجھ کے پڑھو گے، پھر یہ سانپ کا زہر آپ نکال دو گے تو یہ سانپ آپ کو ڈنگ نہیں مارے گا۔ اب سوال آپ کے ذہن میں ہوگا، اگر یہ تاریخ کے اندر ایسی باتیں لکھی کیوں گئی ہیں، اس لکھنے کی وجہ کیوں تھی، ان حضرات نے لکھی کی تھی، یہ کیوں لکھی گئی تھی، اور یہ کس نے لکھی ہے، کب لکھی گئی ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔